انجینئر محمد علی مرزا یہ اتنا بڑا جاہل ہے، یہ پلمبر انسان ہے، نہ اس نے علم حاصل کیا، نہ اس نے ڈگری حاصل کی، نہ اس نے سند حاصل کی، نہ اس نے تعلیم حاصل کی، قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو چورن بیچ رہا ہے۔ یہ شخص ایسا شخص ہے جس نے انجینئر کی تعلیم حاصل کر کے قرآن و سنت پر کلام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس پلمبر کا کام یہ تھا کہ وہ سڑک چیک کرتا، وہ تھلی سیدھی کرتا، وہ سڑک بناتا اور پلمبرنگ والا کام کرتا، باتھ روم میں نل فٹ کرتا، واش روم میں ٹائلس ماربل یہ ساری چیزیں کرتا، عمارتیں تعمیر کرتا۔ لہذا اس نے تمام کام چھوڑ کر دین اسلام پر پلمبرنگ والا کام اس نے شروع کر دیا کہ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے، یہ مسئلہ سیدھا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ حدیث ایسی ہے، قرآن کی یہ آیت ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شخص نہ عالم، نہ حافظ، نہ قاری، نہ مفتی، نہ محدث، نہ مفسر، نہ مفکر، نہ مبلغ، کچھ بھی نہیں ہے یہ شخص۔ بس بیٹھے بیٹھے 2-4 کتابیں پڑھ کر یہ اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے اور چیلنج ہے محمد علی مرزا کو کہ وہ بیٹھے تو صحیح۔ ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ ان کے بڑے کو لانچ کرو، ان کے بڑے کو لانچ کرو۔ ابے تو پہلے ہم لوگوں سے تو بات کر، ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھ۔ ان کے سامنے تو بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، ان کے سامنے بیٹھنے کی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے اگر آ جائیں گے تو تم بھائی پیجامے میں تم واش روم کر دو گے، اس لیے اتنے بڑے بڑے دعوے انہی کے منہ پر اچھے لگتے ہیں جو اس کا اہل ہے۔ میرا دعویٰ ہے اگر جس دن انجینئر محمد علی مرزا علماء حق کے سامنے بیٹھ گیا، علماء حق کے سامنے چاہے آن لائن ہو آف لائن ہو، اس دن علمی میدان میں اس کا آخری دن ہوگا، علمی کتابی وہ آخری علمی کتابی کہلائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین گرامی، عالم اسلام کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا وائرس، سب سے بڑی گندگی انجینئر محمد علی مرزا، جسے آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس کے فالوورز ہوں، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کر اور بڑے بڑے نمبرات دکھا کر لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کر رہا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اس کا تعلق جہلم شہر سے ہے۔ یہ ایک اکیڈمی چلا رہا ہے اور تمام فرقوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے، ٹارگیٹ کیا ہے، چاہے بریلی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، ہر ایک کے اوپر یہ کلام کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے، یہ پلمبر انسان ہے، نہ اس نے علم حاصل کیا، نہ اس نے ڈگری حاصل کی، نہ اس نے سند حاصل کی، نہ اس نے تعلیم حاصل کی، قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو چورن بیچ رہا ہے۔ یہ شخص ایسا شخص ہے جس نے انجینئر کی تعلیم حاصل کر کے قرآن و سنت پر کلام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس پلمبر کا کام یہ تھا کہ وہ سڑک چیک کرتا، وہ تھلی سیدھی کرتا، وہ سڑک بناتا اور پلمبرنگ والا کام کرتا، باتھ روم میں نل فٹ کرتا، واش روم میں ٹائلس ماربل یہ ساری چیزیں کرتا، عمارتیں تعمیر کرتا۔ لہذا اس نے تمام کام چھوڑ کر دین اسلام پر پلمبرنگ والا کام اس نے شروع کر دیا کہ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے، یہ مسئلہ سیدھا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ حدیث ایسی ہے، قرآن کی یہ آیت ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پڑھائی کسی اور چیز کی ہوئی اور کام کچھ اور کر رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور اسلام کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لا رہا ہے، یہ اس کا گمان ہے۔ یہ شخص نہ عالم، نہ حافظ، نہ قاری، نہ مفتی، نہ محدث، نہ مفسر، نہ مفکر، نہ مبلغ، کچھ بھی نہیں ہے یہ شخص۔ بس بیٹھے بیٹھے 2-4 کتابیں پڑھ کر یہ اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے فینس بھی اتنے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں جو اس کی غلطی کے باوجود اسے فالو کر رہے ہیں۔ لوگ اس کے نمبرات سے دھوکہ کھا رہے ہیں، بخاری کے بڑے بڑے نمبرات یہ لگا دیتا ہے اور غلط سلط حدیثیں پیش کر دیتا ہے، قرآن کریم کے بڑے بڑے نمبرات یہ لگا دیتا ہے آیتوں کی، اور غلط آیتوں کا ترجمہ کرتا ہے۔ قرآن پڑھنا تک اسے نہیں آتا، اس خبیث کو، اس جاہل کو۔ یہ تو صحابہ کا گستاخ ہے، حضرت امیر معاویہ پہ کلام کرتا ہے۔ انجینئر کی حیثیت کیا ہے؟ انجینئر کا مقام کیا ہے؟ انجینئر کی اوقات کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام پہ کلام کرے، جسے قرآن کریم نے خود لقب دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر اس کے اوپر کلام کرنے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے۔ اس کے اوپر کلام کرنے والا شخص مرتد ہے، اس کے اوپر کلام کرنے والا شخص گویا قرآن کریم کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر قیامت سے پہلے علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ کتابیں خالی ہو جائے، نقوش اٹھا لیے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے، اور کچھ جو حال اس دنیا کے اندر رہ جائیں گے، فافتوا بغیر علم، جو بغیر علم کے فتویٰ دیا کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کی مثال انجینئر محمد علی مرزا ہے، جو کسی ماہر استاذ کی نگرانی میں، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، 2-4 لفظ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو مفسر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو محدث سمجھ رہا ہے، اور بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر کلام کرتا ہے۔ اس خبیث کی اوقات کیا ہے؟ اس جاہل کی اوقات کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ صحابہ فاسق تھے، یہ صحابہ فاجر تھے، یہ صحابہ جنتی ہیں؟ قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام سے
وعدہ کیا ہے، اچھائی کا وعدہ کیا ہے، نیکی کا وعدہ کیا ہے ہر ایک سے۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنے سارے فرمان موجود ہیں حدیث پاک کے اندر، لیکن اس جاہل کو دکھائی نہیں دیتا، وہی ایک ٹوٹی پھوٹی باتیں وہ پیش کرتا ہے۔ اجتہادی غلطی ہم سب مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے ہوئی ہے، اور ایک مجتہد کی اجتہاد کے اوپر غلطی، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب ہی دیتے ہیں۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا پلمبر، اس کا کام صرف فرقوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ دیوبند کے بارے میں یہ کہہ کر وہ بریلویوں سے فتنہ لگا دیتا ہے، بریلویوں کے بارے میں کہہ کر دیوبندیوں سے فتنہ لگا دیتا ہے۔ ان کے بزرگ گستاخ ہیں، ان کے بابا ایسے ہیں، اور یہ ان کی کتابیں ایسی ہیں۔ علماء دیوبند کے متعلق زبان درازی سے کام کرتا ہے، المحند علی المفند جیسے زبردست عقائد پر یہ کلام کرتا ہے۔ پھر پلس یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کوئی نہیں سکتا، اپنے پوڈ کاسٹ میں کہتا ہے، اپنے لیکچرز میں چیلنجز ایسے کرتا ہے جیسے یہ پوری دنیا کو ہی فتح کر لے گا۔ لیکن جب تمام فرقے کے علماء، تمام مسلک کے علماء اس کے دروازے پہ حاضری دیتے ہیں، اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ واش روم میں بند ہو جاتا ہے۔ جس کو اس نے چیلنج کیا ہے وہ تمام کے تمام لوگ اس کے اکیڈمی میں پہنچے ہیں۔ آپ بریلوی مسلک کے علماء کو بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی اس کا چیلنج قبول کیا، اور مفتی حنیف قریشی یہ خود تشریف لے گئے جہلم اکیڈمی، لیکن وہاں سے بھی ان کو دھتکار دیا گیا۔ اسی طرح اہل حدیث کے عالم دین حافظ ابو یحییٰ نور پوری، یہ بھی گئے ان کے اکیڈمی میں، وہاں پہ بھی ان کو جو ہے روانہ کر دیا گیا کہ حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند کے ایک عالم دین معتبر حضرت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی جہلم اکیڈمی لے گئے، اور جانے سے پہلے رات میں انہوں نے ویڈیو کلپ بنا دی کہ میں آ گیا ہوں، چیلنج ایکسیپٹ میں نے کر لیا ہے، اور 48 گھنٹہ کا انہوں نے ٹائم دیا کہ میں یہاں رہوں گا، آپ کوئی بھی پازیٹیو کمنٹ کر دیں کہ میں تیار ہوں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس پلمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور یہ جواب دیتا بھی کیسے؟ اسے پتہ ہے کہ جس دن میں علماء کے سامنے بیٹھ گیا اس دن میری پول کھل جائے گی، اس دن میں ذلیل و خوار ہو کر اپنے آپ میں بھسم ہو جاؤں گا۔ یہ اس کا بہت بڑا پلاننگ ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ چھوٹا دجال ہے، یہ خود اپنے اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی طرح نماز کے اوپر بھی اس نے کلام کیا کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی جائز ہے۔ لوگوں کو یہ نماز سے بھی دور کر رہا ہے، یہ کیا آپ کو جنت کی راہ دکھائے گا، نماز سے دور کر رہا ہے۔ اسی طرح خلا کے مسئلے پر اس نے اناپ شناپ بکنے شروع کر دیے، آپس میں لوگوں کو یہ زنا کروا رہا ہے اور فرقوں کو لڑوا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے آپ تمام کی حفاظت کریں۔ ایسے لوگ اگر اس دنیا میں ہے تو یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دجال جب آئے گا نا تو وہ بھی بہت ساری کرامتیں دکھائے گا، لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں گے کہ یہی اصل جو ہے ہمارے رہبر ہے، ہمارے رہنما ہے۔ تو آپ ان کے نمبرات سے نہ گھبرائیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ یہ جتنا کرتا ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں کہ صحیح بخاری ہے کیا چیز۔ تو علم علماء سے ملتا ہے، پلمبر سے نہیں ملتا۔ اگر آپ کو سڑک بنوانا ہے تو آپ پلمبر کے پاس جائیے۔ آپ کا واش روم کا نل خراب ہو گیا، آپ انجینئر محمد علی مرزا سے رابطہ کیجئے کہ ہمارے گھر کا واش روم کا جو نل ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں جہلم سے اور ہمارے باتھ روم کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ کو علم چاہیے، حدیث کا مطلب سمجھنا ہے، قرآن کی تفسیر سمجھنی ہے، تو آپ علماء حق سے رابطہ کیجئے۔ علم علماء سے ملتا ہے اور علاج ڈاکٹروں سے ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کے پرابلم کا حل، واش روم وغیرہ ہو، آپ کی عمارتیں تعمیر کرنی ہو، تو یہ انجینئر محمد علی مرزا سے ملتا ہے۔ تو لہذا جس کا جو کام ہے اس فیلڈ میں ہی اگر اترا جائے، اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی جائے اور اسی کی خدمت کی جائے تو ہی وہ سکسیس ہوتا ہے، ورنہ انجینئر کی طرح وہ گمراہ کرے گا لوگوں کو۔ میرا دعویٰ ہے اور چیلنج ہے محمد علی مرزا کو کہ وہ بیٹھے تو صحیح۔ ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ ان کے بڑے کو لانچ کرو، ان کے بڑے کو لانچ کرو۔ ابے تو پہلے ہم لوگوں سے تو بات کر، ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھ۔ ان کے سامنے تو بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، ان کے سامنے بیٹھنے کی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے اگر آ جائیں گے تو تم بھائی پیجامے میں تم واش روم کر دو گے۔ اسی لیے اتنے بڑے بڑے دعوے انہی کے منہ پر اچھے لگتے ہیں جو اس کا اہل ہے۔ میرا دعویٰ ہے اگر جس دن انجینئر محمد علی مرزا علماء حق کے سامنے بیٹھ گیا، علماء حق کے سامنے چاہے آن لائن ہو آف لائن ہو، اس دن علمی میدان میں اس کا آخری دن ہوگا، علمی کتابی، وہ آخری علمی کتابی کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو سیدھے راستے پر اور صحیح لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جتنی گستاخی ہے ان تمام کے اوپر ایک ایک یکے بعد دیگر اس کا آپریشن کیا جائے گا اور اس کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔